السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسمونہ کے بعد جس آیت پاک کی تلاوت کی، مولا تعالیٰ اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنی سرد رات میں آپ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ان کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے، یہ اس بات کی پکی دلیل ہے کہ آپ کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے۔ کچھ لوگ سردی کی وجہ سے نہیں آئے، کچھ لوگ نیند کی وجہ سے نہیں آئے، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ آئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے محبت ہے۔ اور جو ان سے محبت کرتا ہے اس کی شان کیا؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء ما من احبا، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے۔ اب اگر کسی کو اولیاء کرام سے محبت ہے، غوث اعظم سے محبت ہے، مدار اعظم سے محبت ہے، غریب نواز سے محبت ہے، وارث پیا سے محبت ہے، صابر پیا سے محبت ہے، حضرت غوث گوالیری سے محبت ہے، حضرت خواجہ خانون سے محبت ہے، ملنگ شاہ ولی سے محبت ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے، تو وہ قیامت کے دن ان اولیاء کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کسی کو اس دنیا میں کسی دنیا دار سے محبت ہے تو وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں محبت، اولیاء کرام سے ہمیں محبت، مولا تبارک و تعالی ہمارا حشر اولیاء کرام کے ساتھ فرمائے۔ اور حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ کیا حدیث ہے؟ سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض۔ رواه البخاری في صحیحہ۔ جھومیے اور لب بولیے اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور حضرت جبریل سے فرماتا ہے، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے۔ اگر اللہ صرف اتنا فرما دیتا کہ مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، اتنا ہی کافی تھا، حضرت جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو، تم بھی ان سے پیار کرو، اور اے جبریل ایسا کرو اب آسمانوں پر
اعلان کر دو رب کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے آسمان والوں تم اس سے محبت کرو۔ اب آسمان کے تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں جس سے رب محبت فرما رہا ہے۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا، اولیاء کرام کی ذات وہ ذات ہے کہ جن سے نہ صرف زمین والے، ان سے تو آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ اولیاء کرام کی ذات وہ ذات ہے، ان سے نہ صرف خاکی، ان سے تو نوری بھی محبت کرتے ہیں، ان سے تو جبریل بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی محبت فرما رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل سے فرماتا ہے، اے جبریل اب زمین پر جاؤ اور زمین پر جا کر اعلان کرو کہ رب کو فلاں بندے سے محبت ہے، اے زمین والو اب تم بھی ان سے محبت کرو۔ عزیزان محترم، اب زمین والے بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ کیسی محبت کرتے ہیں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا ذکر 2-4 دن ہو رہا ہے، کسی کا ذکر 2-4 ہفتے ہو رہا ہے، کسی کا ذکر 1-2 سال ہو رہا ہے، اور کوئی تو ایسا کہ ابھی اس کا انتقال ہوا، اس کا ذکر بھی اس کے ساتھ چلا گیا، اس کی باتیں بھی اس کے ساتھ چلی گئی، اس کی یادیں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ عزیزان محترم، لیکن اس زمین کے اوپر کچھ ایسے بھی آنے والے آئے کہ جب تک وہ زندہ رہے انہوں نے رب کو یاد کیا، انہوں نے مولا کو یاد کیا، صبح انہوں نے رب کا ذکر کیا، شام انہوں نے رب کا ذکر کیا، راتوں میں انہوں نے رب کا ذکر کیا، ہمیشہ رب کا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا، ایسا ذکر کیا۔ حلیۃ الانبیاء کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین رؤوا ذکر اللہ، ولی کی پہچان یہ ہے اسے دل کو رب یاد آتا ہے۔ رب کیسے یاد آتا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر کام میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں تو مولا یاد آ جاتا ہے، رب یاد آ جاتا ہے۔ جب تک وہ دنیا میں رہتے ہیں مولا کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جاتے ہیں رب کی طرف سے انہیں یہ انعام دیا جاتا ہے، یہ تحفہ دیا جاتا ہے، اے بندے اب تو میرے پاس آ گیا ہے، اب میرے بندے تیرا ذکر کرتے ہوئے آئیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ سال حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہم نے عرس منایا ہے یہ 606واں عرس منایا ہے، 600 سال ہو گئے ہیں حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے۔ عزیزان محترم، لیکن بات کیا ہے، جتنے لوگ پچھلے سال عرس میں گئے تھے اس سے زیادہ اس سال آپ نے دیکھے ہوں گے، اس سال بھیڑ اور زیادہ بڑھ گئی، آئندہ سال اور زیادہ بھیڑ بڑھ جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ جو ان سے محبت کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں، کیوں پہنچ رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو دیکھا؟ کیا ہم نے ان کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا؟ کیا ہم نے ان کے چلنے پھرنے کو دیکھا؟ کیا ہمارا ڈائریکٹلی ان سے کوئی کنیکشن ہے، کوئی تعلق ہے؟ نہیں، ہمارا ڈائریکٹلی کوئی کنیکشن نہیں، کوئی ہمارا تعلق نہیں۔ ہم اس لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیا ہے، ان کی محبت کو ہمارے دل میں ڈال دیا ہے۔ قرآن عظیم والفرقان حمید کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ہم جو ان سے محبت کر رہے ہیں، دنیا جو ان سے محبت کر رہی ہے، اولیاء کرام سے جو محبت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا۔ اور ہمیں اس پر رب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ مولا نے ان کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، مولا نے غریب نواز کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، مولا نے اور سیاست کی محبت ہمارے دل میں ڈالی، مولا نے تمام اولیاء اور حضرت قطب المدار کی محبت ہمارے دل میں ڈالی۔ اور اگر آپ کے پاس دودھ ہے اور اگر سامنے کوئی گندا برتن ہے تو آپ دودھ اس گندے برتن میں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے،
کیوں نہیں ڈالیں گے کہ اگر دودھ ڈال دیا تو دودھ بھی گندا ہو جائے گا. جس برتن میں ڈالیں گے دودھ، جو برتن صاف ہوگا، جو برتن پاک ہوگا. عزیزان محترم، جو لوگ اولیاء سے محبت کرتے ہیں انہیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا نے اولیاء کی محبت ہمارے دل میں ڈالی. اور جو اولیاء سے محبت نہیں کرتے ہیں ان کا دل اس لائق تھا ہی نہیں کہ اولیاء کی محبت ان کے دل کے اندر ڈالنا چاہیے. ان کا دل اس لائق تھا ہی نہیں، اس لائق تھا ہی نہیں کہ اس دل کے اندر رب اپنے محبوب بندوں کی محبت کو ڈالے. تو بہرحال اولیاء سے جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ رب نے اولیاء کی محبت ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے. گزشتہ 2 سالوں سے آپ کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. جو باتیں پہلے بتا دی گئی، بیان کر دی گئی، انہیں چھوڑ کر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا، اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجیب الطرفین سید ہے. اور نجیب الطرفین سید اسے کہتے ہیں کہ جس کا والد کی طرف سے بھی نسب حضرت فاطمہ تک پہنچے اور والدہ کی طرف سے بھی نسب حضرت فاطمہ تک پہنچے. والد کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے. آپ کا جو نسب کچھ اس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ، حضرت فاطمہ کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر کے شہزادے امام جعفر الصادق، امام جعفر الصادق کے شہزادے علی رضا کے شہزادے حضرت اسماعیل کے شہزادے حضرت محمد کے شہزادے حضرت اسماعیل الثانی کے شہزادے حضرت ظہیر الدین کے شہزادے حضرت بہاؤالدین کے شہزادے حضرت قطب الدین علی الحلبی، حضرت قطب الدین علی الحلبی کے شہزادے وہی ہیں جنہیں ساری دنیا بدی الدین احمد زندہ شاہ مدار کے نام سے جانتی ہے، پہچانتی ہے. اور ساری دنیا میں جن کا نعرہ دم مدار بیڑا پار کے نام سے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ خاندان کا اثر اولاد میں ہوتا ہے، ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات میں بھی ہمیں امام حسین کے بھی جلوے نظر آتے ہیں، امام حسن کے بھی جلوے نظر آتے ہیں، حضرت فاطمہ کا کردار بھی نظر آتا ہے، حضرت علی کے جلوے بھی نظر آتے ہیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نمونے بھی نظر آتے ہیں. یہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی برکتیں سمجھ لیجئے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی. آپ ملک شام کے شہر حلب میں پیدا ہوئے. حلب شہر میں بھی جو علاقہ ہے جس کا نام جنار یا جنار، وہاں آپ پیدا ہوئے. 242 ہجری کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش سے پہلے ملک شام کا جو ایریا ہے اسے بلاؤں نے گھیر رکھا تھا، اسے بلاؤں نے، بیماریوں نے گھیر رکھا تھا. حضرت قطب المدار
رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش سے تقریباً 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان بلاؤں کو ختم فرما دیا، بیماریوں کو ختم فرما دیا۔ یہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ میرے آنگن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ اس نور کی وجہ سے پوری دنیا منور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب، پوری کی پوری دنیا منور، پوری کی پوری دنیا روشن۔ آپ کی والدہ نے جب اس خواب کو بیان کیا، معبرین نے اس خواب کی تعبیر کو یہ بتایا کہ فاطمہ ثانیہ، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا جس کی تعلیمات کی وجہ سے پوری دنیا منور ہو جائے گی، جس کے علم کی روشنی پوری دنیا میں پہنچے گی۔ عزیزان محترم، ہم دیکھیں تمام اولیاء اکرام کو دیکھیں کہ جو ایک علاقے میں آئے وہیں پر ان کا فیض جاری، وہیں پر وہ رہے، وہیں سے جو ہے سمجھ لیجئے دین کی خدمات کو انجام دیتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، لوگوں کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی طرف بلاتے رہے۔ لیکن پوری جماعت اولیاء میں سے ہمیں ایک اللہ کا ولی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ جس کا فیضان عرب میں بھی بٹ رہا ہے، جس کا فیضان عجم میں بھی بٹ رہا ہے، جس کا فیضان ایشیا میں بھی بٹ رہا ہے، جس کا فیضان یورپ میں بھی بٹ رہا ہے، جس کا فیضان امریکہ میں بھی بٹ رہا ہے، جس کا فیضان امریکہ کے اندر بھی بٹ رہا ہے۔ عزیزان محترم، وہ کون سی ذات ہے؟ وہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جن کا فیضان سمجھ لیجیے پوری دنیا میں برس رہا ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے شہر گوالیر بھی آئے، اور گوالیر میں بھی آپ نے چلہ کیا۔ مدھیہ پردیش کے اندر تقریباً 66 چلے آپ کے ہیں کہ جہاں پر آپ نے جو ہے چلے کیے، یعنی یہ 66 کی تعداد تو وہ ہے کہ جن کو دیکھا گیا، جن کی نشاندہی ہوئی، ورنہ تو سمجھ لیجئے سینکڑوں چلے ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ تک نہیں۔ اور پورے ہندوستان میں وہ چلے کہ جن کی فہرست بنائی گئی وہ تقریباً 1400 سے زیادہ ہیں، یعنی جن کی فہرست بنائی گئی، جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت قطب المدار نے چلہ کیا، حضرت قطب المدار یہاں پر رکے، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ کی عبادت کی، لوگوں کو ہدایت دی، لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی۔ وہ 1400 سے زیادہ ہیں، باقی تو وہ لاکھوں چلے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے وہ جو خواب دیکھا اس کی تعبیر یہی تھی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک ایسا بیٹا عطا کرے گا کہ جن کا فیضان پوری دنیا میں پہنچے گا۔ اور آپ دیکھیں ایک کہاوت بھی مشہور ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں کسی کے پاس نہیں جاتا، لیکن ایک ایسا کنواں بھی نظر آتا ہے جو سمجھ لیجیے تمام پیاسوں کے پاس پہنچ رہا ہے اور ہر ایک کی روح کی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ وہ کنواں کون ہے؟ وہ حضرت قطب المدار کی ذات ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام قدوۃ الدین علی الحلبی اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
والد کا نام علی، والدہ کا نام فاطمہ۔ عزیزان محترم، ہمیں علی اور فاطمہ کا لال ایک کربلا میں نظر آیا کہ جب اس اسلام کو بچانے کی ضرورت ہوئی تو علی اور فاطمہ کا لال کربلا کی سرزمین پر امام حسین کی شکل میں نظر آیا کہ جس نے سمجھ لیجیے اپنے پورے گھر کی قربانی کو دے کر اسلام کو بچایا، اور جب اس اسلام کو پوری دنیا میں پہنچانے کی ضرورت ہے تو پھر ہمیں ایک علی اور فاطمہ کا نام قطب المدار کی شکل میں نظر آیا جنہوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ دوستو، بچانے والے کا بھی جواب نہیں اور پہنچانے والے کا بھی جواب نہیں۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن پیدا ہوئے، یکم شوال، عید کے دن 242 ہجری میں۔ عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں۔ عید کے دن خوشیاں بھی منائی جاتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار کی پیدائش کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا کو عیدی کا تحفہ عطا فرما دیا، پوری دنیا کو عیدی عطا فرما دی، پوری دنیا کو عید کا تحفہ دے دیا۔ اور حضرت قطب المدار عید کے دن پیدا ہوئے تو سمجھ لیجئے سب نے آپ کی پیدائش پر خوشی بھی منائی۔ یہ حضرت قطب المدار کی شان، اور آپ کی والدہ، آپ کی سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب صبح صادق کے وقت میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں جس حجرے میں تھی، میں جس کمرے میں تھی، وہ پورا کا پورا حجرہ نور سے منور ہو گیا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس کے بعد حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نام رکھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سمو باسمی، میرے نام پہ نام رکھو۔ تو آپ کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی نام احمد پر رکھا۔ آپ کا نام تھا احمد، لقب تھا آپ کا بدیع الدین، اور لقب تھا آپ کا قطب المدار۔ آپ کا ایک لقب زندہ شاہ مدار۔ قطب المدار بحر المعانی میں ہے کہ قطب اسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قطب کو ایسی شان عطا فرماتا ہے وہ جب چاہے جس ولی کی بھی چاہے ولایت کو سلب کر دے۔ یہ قطب کی شان ہے۔ اور قطب المدار کسے کہتے ہیں؟ قطب المدار اسے کہتے ہیں کہ جس کا درجہ قطب سے بھی اونچا، وہ جب چاہے جس قطب کی چاہے قطبیت کو سلب کر لے۔ یہ قطب المدار کی شان۔ پتا کیا چلا، معلوم کیا ہوا کہ ایک ہی لمحے میں ولایت کو سلب کر لیں۔ ولی تھے، ولایت کو سلب کر لیں۔ ارے جب ایک لمحے میں ولایت کو سلب کر سکتے ہیں تو اللہ انہیں اس کی شان بھی عطا فرماتا ہے کہ جب چاہے ایک لمحے میں
بھی بنا دیں، قطب بھی بنا دیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ اے لوگوں، مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ مومن جب دیکھتا ہے، مومن تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو قطب المدار اسے کہتے ہیں جو ایک ہی لمحے میں اگر چاہیں تو کسی کو قطب بھی بنا دیں اور چاہیں تو کسی کو ولی بھی بنا دیں۔ یہ شان حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب آپ کو زندہ شاہ مدار کیوں کہا گیا؟ زندہ شاہ مدار آپ کے اور جو بھائی تھے، آپ کے جو اور جو بھائی تھے ان کے انتقال جلدی ہو گئے، پھر آپ کے جو والد نے دعا کی، مولا میرا بیٹا یہ جو احمد ہے، مولا تو اس کو لمبی عمر عطا فرما، اس کی عمر میں برکت عطا فرما۔ حدیث شریف ہے بخاری شریف کی، وَإِنْ سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّهُ۔ اللہ کا ولی اگر کوئی چیز اللہ سے مانگ لے تو اللہ ضرور عطا فرما دیتا ہے، ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ انہوں نے دعا کی، رب کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی، قدرت نے کہا اے علی الحلبی سنو، تمہارے بیٹے کو اتنی لمبی عمر دی جائے گی، اتنی لمبی عمر دی جائے گی کہ تمہارے بیٹے کے بیٹے جو آنے والے ہیں وہ سمجھ لیجیے ان کو دیکھیں گے، ان کے بعد آنے والی جو پیڑھی ہے وہ انہیں دیکھے گی، ان کے بعد جو آنے والی پیڑھی ہے وہ انہیں دیکھے گی، ان کے بعد جو آنے والی پیڑھی ہے وہ انہیں دیکھے گی، لوگ انہیں دیکھتے رہیں گے، ان کی زبان پہ جاری ہو جائے گا ارے یہ تو زندہ شاہ مدار ہے۔ اور وہ ایسے لقب ان کو اللہ ایسی شان عطا فرمائے گا، ایسی شان عطا فرمائے گا تمہارے بیٹے کو کہ جب تک یہ ظاہری طور پر زندہ ہوں گے دنیا انہیں تب بھی زندہ کہے گی، اور جب قبر میں ہوں گے دنیا تب بھی انہیں زندہ کہے گی۔ آئیے، آج کہتے نہیں ہیں کہ زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ عزیزان محترم، حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان کہ جب تک آپ ظاہری طور پر زندہ رہے دنیا تب بھی آپ کو زندہ کہہ رہی تھی، اور آج وصال کو 606 سال ہو چکے ہیں، دنیا آج بھی آپ کو زندہ کہہ رہی ہے۔ یہ آپ کی شان۔ تو قطب المدار، زندہ شاہ مدار، صوفی زندان، یہ آپ کے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے بارے میں پتا چلا، اور کتابوں میں اور آپ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی والدہ جب آپ کو دودھ پلاتی تھی تو وہ وضو سے ہوتی تھی، یا اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کا دودھ اسی وقت نوش فرمایا جب آپ کی والدہ وضو سے ہوتی تھی۔ یہ بھی محفل میں اتنے لوگ ہیں، کسی کو کسی کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ کون وضو سے ہے
اور کون وضو سے نہیں ہے بے شک نہیں معلوم، لیکن قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دودھ پینے کی عمر میں کشف کا یہ عالم کہ انہیں پتا چل جائے کہ والدہ وضو سے ہے تو دودھ پی رہے ہیں، اور والدہ بھی جب وضو سے ہوتی تو دودھ پلاتی۔ آپ جانتے ہیں اس کی شان کیسے ظاہر ہوئی، کیسے اس کا اثر ظاہر ہوا؟ حضرت قطب المدار نے تقریباً 2 سال کے آس پاس اپنی والدہ کا، اپنی امی کا دودھ پیا۔ ماں نے جب دودھ پلایا، آپ وضو سے ہوتی، آپ وضو سے ہوتی، حالانکہ وضو میں دودھ پلایا۔ عزیزان محترم، اس کی شان ایسے ظاہر ہوئی، ایسے ظاہر ہوئی، ایسے ظاہر ہوئی کہ 556 سال تک حضرت قطب المدار نے نہ تو کچھ کھایا نہ کچھ پیا، اس دودھ کا اثر ایسا ظاہر ہوا۔ بولو پتا کیا چلا؟ ماں باپ کا اثر اولاد کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر نیک نہیں ہیں تو اولاد نیک ہو ہی نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی۔ اور آدمی اگر خود نیک نہیں ہے تو وہ آج ہی رزلٹ اپنا سامنے رکھ لے کہ اولاد نیک نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں شیخ عبد الغنی طرابلسی نے ایک بڑی پیاری بات نقل کی ہے، نصیحت کے لیے بہت اچھی ہے، غور سے سنیں۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا بیٹا، جب سے بیٹا ہوشیار ہوا اس نے اپنے بیٹے کو اونٹ چرانے پہ لگا دیا۔ جب سے وہ تھوڑا سا سمجھدار یا ہوشیار ہوا، اونٹ چرانے پہ لگا دیا، چراتا رہا، جوان ہو گیا، ڈانگ میں، ہار میں، چراگاہوں میں اس کی سمجھ لیجئے تربیت ہوئی۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے دیکھا ماں باپ لڑ رہے ہیں، ماں باپ لڑ رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی۔ جب انہوں نے لڑنا بند نہیں کیا، اس نے ایک لات کھینچ کے باپ میں دی، تو باپ ایک کونے میں، دوسری لات کھینچ کے ماں میں دی تو ماں دوسرے کونے میں۔ جھگڑا ختم، لڑائی ختم، دونوں خاموش ہو۔ لیکن بیٹا اگر باپ پر ہاتھ اٹھا دے، یہ اس باپ کے لیے سمجھ لیجئے بہت بڑی بات، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بھئی اگر بیٹا باپ کو پیٹ دے تو باپ کے لیے اس سے بڑی شرم کی کوئی بات ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ شکایت لے کر حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گیا کہ آج میرے بیٹے نے مجھے بھی مارا اور اپنی ماں کو بھی مارا۔ شکایت کی تو بیٹے کو بلا لیا گیا، اور باپ کو پورا یقین تھا کہ فاروق اعظم اس کے اس جرم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اس کو سزا ضرور دیں گے، جب بھی تو ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے کہا یہ ایسا کہہ رہے ہیں، کیا بات صحیح؟ اس نے کہا بات تو صحیح ہے، میں نے ان کو بھی مارا اور ان کو بھی مارا، دونوں کو مارا۔ فاروق اعظم سے اگلی بات اس نے یہ کہی کہ حضور آپ ان دونوں سے پوچھئے کہ انہوں نے کبھی مجھے ماں باپ کا مقام بتایا،
کبھی انہوں نے مجھے کچھ تعلیم دی؟ جب سے میں ہوشیار ہوا تب سے انہوں نے مجھے اونٹوں کے پیچھے لگا دیا، اور اونٹوں کو چراتے چراتے میں اس بات کو سیکھ گیا کہ جب دو اونٹ لڑ پڑیں تو دونوں میں ایک ایک ڈنڈا زور سے دے دو تو دونوں الگ ہو جائیں گے، جھگڑا ختم۔ میں ان کو کافی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ یہ اب جھگڑا ختم کریں، اب جھگڑا ختم کریں، انہوں نے جھگڑا ختم نہیں کیا۔ جو تعلیم میرے پاس تھی بس اسی کی وجہ، اسی پر میں نے اس کیس کو ختم کرنا چاہا، ایک دن میں دے دیا، ایک دن میں دے دیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ لیکن آج یہ جو شکایت کر رہے ہیں ان سے یہ پوچھو، انہوں نے مجھے تعلیم دی؟ انہوں نے مجھے کچھ پڑھایا لکھایا، کچھ سکھوایا؟ انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ جو مجھے آتا تھا وہ میں نے کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بیٹے کو کوئی سزا نہیں دی، الٹا ماں باپ کو کہا کہ تم نے اپنے بیٹے کو اگر تعلیم اور تربیت سے نوازا ہوگا تو آج تمہیں یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا، جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو۔ بھئی آپ خود نیک نہیں اور آپ تمنا کر رہے ہو کہ اولاد 5 وقت نمازی ہو جائے، اولاد متقی پرہیزگار ہو جائے، تو ایسا مشکل ہے۔ آپ خود نیک ہوئیے، اولاد آٹومیٹکلی نیک ہو جائے گی، یا اس کو ویسی تعلیم دیجیے۔ اسے پتا تو ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اسے پتا تو ہونا چاہیے رضا اللہ کی فی رضا الوالد وسخط اللہ کی فی سخط الوالد، باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اسے جب پتا ہوگا کہ میں تمام نیک کام کر لوں، اگر باپ ناراض ہیں تو رب راضی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باپ اگر ناراض ہے وہ قطب المدار کیا، وہ سمجھ لیجئے مدینہ شریف پہنچ جائے، وہ خانہ کعبہ میں پہنچ جائے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ اسے جب اس بات کا علم ہوگا تو وہ ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسے فکر ہوگی کہ ماں باپ کی اہمیت اور ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، دعا کر دو، فلاں کام فلاں کام فلاں کام۔ جب اسے پتا ہوگا کہ حدیث شریف میں ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں ہوتی ہے۔ بتاؤ، جب اسے پتا ہوگا تو وہ پھر کس سے دعا کروائے گا؟ ماں باپ سے دعا کروائے گا نا۔ ارے مولانا صاحب سے دعا کراؤ، امام صاحب سے دعا کراؤ، پیر صاحب سے دعا کراؤ۔ سب سے بڑے پیر اگر کوئی ہے تو ماں باپ ہیں۔ ماں باپ سے پہلے دعا کراؤ۔ ماں باپ نے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کے صدقے سے بیٹے کے بیٹے کو پاک فرما دے گا۔ تو قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات بالکل سمجھ لیجئے اسلامی تعلیمات کے سائے میں ہوئی۔ آپ کا جو ہے بچپن گزرتا رہا۔ آپ جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے تو آپ کو حضرت حذیفہ شامی مراعشی کے پاس لے جایا گیا اور کہا کہ ان کی آپ بسم اللہ خوانی کروائیے، مطلب ان کی تعلیم کو آپ شروع کریں۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی سیکھنے کو ملی، جب ہمارے بچے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو جائیں تو مسجد کے امام صاحب یا علاقے میں جو بھی متقی پرہیزگار نیک ہیں ان کو بلائیں اور ان سے بسم اللہ پڑھوائیں، ان سے بسم اللہ پڑھوائیں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے۔ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجلس میں ہم کیوں آئے ہیں؟ صرف بریانی کھانے تو نہیں آئے، صرف لنگر کے لیے تو یہاں نہیں آئے ہیں۔ بھئی عرس میں بھی جاتے ہیں تو کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں، ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسم بسم اللہ خوانی کب ہوئی؟ جب آپ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے۔ آپ کو جو ہے قرآن کی تعلیم آپ کے استاد محترم نے دی،
پھر بخاری شریف کی حدیث عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواه البخاری فی صحیحہ. اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے. تو بچوں کو جو ہے قرآن کی تعلیم دی جائے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علم والے اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کی خشیت کن کے پاس ہوتی ہے؟ جو علم والے ہوتے ہیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. علم والوں کے درجات کو اللہ بلند فرما دیتا ہے. بتائیے اللہ اگر کسی کے درجے کو بلند کرے تو اس کی بلندگی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اللہ جس کو بلند کرے. تو قرآن شریف میں کئی جگہ سمجھ لیجیے علم کی تعلق سے اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا. ہمارے آقا نے بھی فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے. سرکار فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالسین. علم حاصل کرو اگرچہ چین تک جانا پڑے. عربی کا مقولہ بھی ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد. ماں کی گود سے قبر کی گود تک کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہو، پڑھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا کن عالما او متعلما او متبعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک. حضور نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ، یا عالم اور طالب علم سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامس، پانچویں مت بننا، پانچویں بنو گے فتہلک کو ہلاک ہو جاؤ گے. یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. اور ان کی تعلیم کب شروع کرانی ہے؟ جب وہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو جائیں. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کو حفظ کر لیا، توریت کو بھی حفظ کر لیا، زبور کو بھی حفظ کر لیا اور انجیل کو بھی حفظ کر لیا. اتنی دھیمے سے ہوا سبحان اللہ کہیں گے. بلند آواز سے بولو. چاروں آسمانی کتابوں کو حفظ کر لیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا سابقہ تمام لوگوں سے پڑھنا تھا. بھائی انجیل والوں سے بھی ان تک دعوت پہنچانا تھی تو ان کو انجیل کے ذریعے سمجھایا. توریت کے جو ماننے والے ان تک بھی آپ کو دعوت اسلام پہنچانا تھی تو ان کو جو ہے ان کی کتاب کا بھی علم ہونا ضروری. اور اسی کے ساتھ ساتھ لطائف اشرفی کے اندر ہے کہ علم ہیمیا، کیمیا، سیمیا، ان علوم کو بھی آپ نے حاصل کر لیا. علم کیمیا کے علاوہ یہ علوم تو ایسے ہیں کہ ان کے نام ہی ہم نے پہلی مرتبہ سنے ہوں گے. یہ حضرت قطب المدار کی شان. اور آپ 14 سال کی جب ہوئے تب سمجھ لیجئے جو علوم شرعیہ، علوم عقلیہ، علوم نقلیہ، ان تمام کو آپ نے حاصل کر لیا 14 سال کی. اس کے بعد جو ہے 259 ہجری میں آپ اپنے گھر سے نکلے اور بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو. تو آپ جو ہے بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آپ سنتے سنتے تھک تو نہیں منا بھائی؟ منا بھائی نے کہا کہ تھوڑا شارٹ کر لیجیے تھوڑا سا ٹھیک. یعنی ابھی ہم اس پر تو پہنچے ہی نہیں ہے جو میں آج سوچ کر آیا ہوں بیان کرنے کے لیے. ابھی وہاں تو اپن پہنچے ہی نہیں ہے. یہ تو ابھی والا سبق چل رہا ہے جو پہلے آپ کو بتا دیا گیا ہے.
تو بہرحال حضرت قطب المدار بیت المقدس پہنچے اور حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ مرید ہوئے۔ حضرت بایزید بستانی نے آپ کو جو ہے خلافتوں سے نوازا اور جو کچھ بزرگوں کا فیضان ان کے پاس تھا وہ انہوں نے حضرت قطب المدار کو دے دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مرید کر کے آپ کا سلسلہ حضرت حبیب اجمی سے جوڑا۔ حبیب اجمی نے آپ کا سلسلہ حسن بصری سے جوڑا، حسن بصری نے آپ کا سلسلہ حضرت علی سے جوڑا، حضرت علی نے آپ کا سلسلہ رسول اللہ سے جوڑا۔ تمام سلسلوں میں یہ حضرت قطب المدار کے سلسلے کی شان ہے جو صرف 4 واسطوں کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے شیخ حضرت بایزید بستانی کے ساتھ 259 260 اور 261 تک رہے، 3 سال کے آس پاس یا 2 سال اور اس کا تیسرے اس کا کچھ حصہ۔ اس کے بعد حضرت بایزید بستانی کا وصال ہوا، آپ واپس گھر آ گئے اور پھر سمجھ لیجئے 19 سال کی عمر میں آپ اپنے گھر سے اپنے ماں باپ سے اجازت لے کے نکلے۔ غوث اعظم اپنے گھر سے جب نکلے تو ان کی عمر 18 سال تھی اور پھر واپس وہ گھر نہیں آئے، پھر واپس اپنی والدہ سے نہیں ملے۔ اسی طریقے سے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر سے نکلے تو 17 سال کے آپ کہاں پہنچے؟ حج کرنے کے لیے۔ اور کتابوں میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر آپ کو اپنی زیارت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا احمد بدی الدین حرمین کی زیارت کے لیے آؤ۔ دیکھیے ہر آدمی جو ہے وہاں جانے کے لیے ترستا ہے، لیکن قطب المدار کی وہ شان کے مدینے والے آقا نے سمجھ لیجئے ان کو دعوت دی، خواب میں آ کر کہا کہ آؤ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ جو ہے مکہ شریف پہنچے، حج کے ارکان ادا کیے، تمام ارکان ادا کرنے کے بعد اب کیفیتیں وہی جو اعلیٰ حضرت نے بتائیں کہ حاجیوں اب آپ مدینہ شریف کے لیے جب روانہ ہونے لگے تو کیفیتیں وہی جو اعلیٰ حضرت نے بتایا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ عزیزان محترم، جب آپ مدینے کی سرزمین پر پہنچے اعلیٰ حضرت نے پھر بتایا مدینے کی زمین کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا حرم کی زمین پر قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول پر پہنچے، آپ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کے تحفے پیش کیے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، سرکار میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ ادب کے ساتھ کھڑے رہے، درود و سلام کے تحفے پیش کرتے رہے، پھر اس کے بعد سمجھ لیجیے سرکار کی رحمت جوش میں آتی ہے، بیچ میں جتنے پردے حائل تھے وہ تمام پردوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ تمام پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی کی جان کی حالت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ عزیزان محترم، جب قطب المدار نے سرکار کو دیکھا ہوگا، جو بھی الفاظ رہے ہوں ان کی کیفیتیں وہی ہوں گی جو اعلیٰ حضرت نے بتائیں۔ قطب المدار کی نظر جیسے ہی سرکار پر پڑی ہوگی تو ان کے وجدان میں کہا ہوگا اللہ کی سر کا قدم شان ہے
قرآن یہ کہتا ہے روح چاند میں اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ حضرت قطب المدار کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھایا، اور پھر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 20-22 سال کے آس پاس مدینہ شریف میں رہے۔ سبحان اللہ، 20-22 سال۔ جب گھر سے چلے تھے تو کتنے سال کے تھے؟ 17 سال کے۔ اور جب قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کے ہوئے، اب بارگاہ رسالت سے آپ کو حکم ہوتا ہے کہ احمد بدیع الدین اب تم بالکل مکمل تیار ہو چکے ہو، احمد بدیع الدین اب ہندوستان کی طرف جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پہلے جو ہے وہاں ہندوستان بھیجنے سے پہلے اشارہ ہوا کہ حضرت علی کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں پر سے بھی فیض لو۔ آپ نجف شریف پہنچے عراق میں، حضرت علی کی بارگاہ سے فیض لیا، اور 282 ہجری کے اندر آپ سمجھ لیجئے سمندری سفر کے ذریعے جو ہے ہندوستان تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تذکرۃ المتقین کے اندر ہے کہ آپ جس کشتی سے آ رہے تھے، جب ان کو آپ نے دین کی دعوت دی، وہ آپ کے اوپر بھڑک گئے، یہ ہمیں دین کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ انہوں نے پلان بنا لیا کہ ابھی ان کو ماریں گے، پکڑیں گے اور سمندر میں پھینک دیں گے۔ جیسے انہوں نے ایسا ارادہ کیا، سمجھ لیجئے سمندر میں ایسا طوفان آیا، وہ سارے کے سارے غرقاب ہو گئے، پانی میں ڈوب گئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی، اللہ نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی میرے کسی ولی سے عداوت رکھے تو میں رب اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ وہ آئے اس سے نبٹ لے۔ عزیزان محترم، یہ اولیاء کی شان ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی ولی سے ہم کو الجھنا نہیں ہے، کبھی بھی کسی بھی، وہ ولی کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، ہمیں جو ہے اس سے الجھنا نہیں ہے، ورنہ تو سمجھ لیجئے اس کی سخت جو ہے وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ آپ جو ہے کھمبات کے ذریعے آپ گجرات پہنچے اور پھر ہندوستان آپ تشریف لائے۔ در المعارف کے اندر ہے کہ جب آپ نے ہندوستان کو دیکھا ہوگا تو سمجھ لیجئے، جب آپ نے ہندوستان کو دیکھا تو سمجھ لیجئے دل میں خیال آیا کہ بہت بڑا علاقہ ہے، گھر گھر دین پہنچانا ہے، بہت کامیاب، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھانے میں ہی ٹائم نکل جائے، کپڑے دھونے میں ہی ٹائم نکل جائے۔ بھئی کھانا کھانے کے لیے پیسہ کمانا بھی تو پڑے گا نا، تبھی تو آدمی کھائے۔ اب کام بہت زیادہ ہے، تو سمجھ لیجئے حضور آپ کے خواب میں تشریف لائے، آپ کو ایک لباس عطا کیا اور فرمایا قطب المدار احمد بدیع الدین اب تمہارا لباس کبھی میلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خود آپ کو کھلایا اور کہا اب تمہیں نہ تو کبھی بھوک لگے گی نہ تمہیں کبھی پیاس لگے گی، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور کی بارگاہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پتا کیا چلا کہ دنیا کا ہر انسان کھانے کا محتاج، پانی کا محتاج، مگر قطب المدار کی ذات وہ ذات ہے دنیا کے کھانے آپ کے محتاج، دنیا کے پانی آپ کے محتاج۔ اور پھر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھ لیجیے 556 سال ایسے گزارے کہ آپ نے جو ہے سمجھ لیجیے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور صرف ایک ہی کام، دین کی تبلیغ، لوگوں تک دین کو پہنچانا، چلتے رہے، دین پہنچاتے رہے۔ آج ہم یہاں بیٹھ کر دین کی باتیں سنا رہے ہیں،
یہ فیضان ہے حضرت قطب المدار، بے شک سبحان اللہ سبحان یعنی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے پہلے، غوث اعظم کی پیدائش سے پہلے اور اولیاء کرام سے پہلے جو ولی ہمیں ہندوستان کی سرزمین پر نظر آتا ہے، جس نے گھر گھر جا کر سمجھ لیجیے دین کو پہنچایا، وہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی۔ آ رہے ہیں کئی مل کر سبحان اللہ۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی۔ دیکھیے جب کوئی آنے والا آتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو بھیجا کس نے۔ بھئی کسی آدمی کو کلکٹر بھیجے تو اس آنے والے کا پاور کلکٹر کی طرح ہوگا، کسی کو سی ایم بھیجے تو اس کا آنے والے کا پاور سی ایم کی طرح، سی ایم کے پاور کی طرح ہوگا، اور کسی کو پی ایم بھیجے تو اس کا پاور اسی طرح ہوگا۔ تو آنے والا جو آتا ہے تو دیکھتے ہیں بھیجا کس نے ہے۔ بھئی جتنا پاور فل بھیجنے والا ہوگا آنے والا بھی اتنا ہی پاور فل ہوگا۔ بھئی اگر یہاں پر آ کر کوئی آدمی آئے اور وہ یہ کہے کہ میں کلکٹر کا بھیجا ہوا ہوں، اس کی اگر کوئی توہین کرے تو اس کی توہین نہیں بلکہ کلکٹر کی ہی توہین مانی جائے گی۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کس نے؟ رسول اللہ نے بھیجا۔ اب بتائیے سرکار نے کتنا پاور دے کر بھیجا ہوگا؟ 20-22 سال وہاں پر گزارے، فیض حاصل کرنے میں گزارے، تو بتائیے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری باطنی کتنی طاقتیں دے کر بھیجا ہوگا۔ اور پھر حدیث قدسی بھی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصره الذی یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي یمشی بها فإن سألنی لأعطینه ولئن استعاذنی لأعیذنه وما ترددت عن شیء انا قائل تردد المسلمون يكره الموت وانا اكره مساعته رضاة البخاری کی صحیح پورا مجمع لب کھولے حدیث کے نام پہ چھوٹ کے بولے سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے، سننا اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، پیر اس کا ہوتا ہے، چلنا اللہ کا ہوتا ہے۔ کہلے نے تو پھر قبر پر ٹھوکر مارنا غوث اعظم کا ہوتا ہے، مردے کو زندہ کرنا خدا کا ہوتا ہے۔ پھر سمجھ لیجئے سر کے ہیکل پر ٹھوکر مارنا قطب المدار کا ہوتا ہے، اور اس ہیکل سے سمجھ لیجئے آدمی کو زندہ کرنا خدا کا ہوتا ہے۔ تو حضرت قطب المدار کو بڑی طاقتیں دے کر صلاحیتیں دے کر بھیجا۔ اب کیسی صلاحیتیں دے کر بھیجا، کیسی صلاحیتیں دے کر بھیجا؟ الکواکب الدرایا کے اندر ہے کہ قطب المدار راستے سے جا رہے تھے، ایک آدمی کی سر کی کھوپڑی جسے ہیکل کہتے ہیں وہ راستے میں پڑا ہوا تھا۔ قطب المدار نے جب اس کو دیکھا تو قطب المدار نے اس ہڈی کے ہیکل سے کہا من انت یا چمچما، اے سر کی کھوپڑی تو کون ہے؟ عزیزان محترم، جب اس چمچما سے پوچھا، اس سر کی کھوپڑی سے پوچھا، اب کیا تھا وہ اور جو ہڈیاں تھی نا
وہ ساری ادھر ادھر سے جمع ہونا شروع ہو گئی. ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا, گوشت کے اوپر کھال آنا شروع ہو گئی, کھال کے اوپر بال آنا شروع ہو گئے. عزیزان محترم, تھوڑی سی ہی دیر میں وہ جس کی کھوپڑی تھی وہ سامنے جیتی جاگتی حالت میں موجود ہے اور کہہ رہا ہے حضور میں فلاں ہوں اور میرا اتنی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور میرا تعلق اس مذہب سے تھا, میرا تعلق اسلام سے نہیں تھا. مرنے کے بعد میں تو عذاب کے اندر مبتلا تھا. وہ میں نے دنیا کے اندر جو زندگی گزاری اس دنیا کمانے کے اندر اور اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے اندر گزاری. عزیزان محترم, اب قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور قطب المدار نے فرمایا کہ شخص اب جا 9 سال اور زندہ رہے گا. اب آخرت میں اپنے لیے کچھ جمع کر لے, آخرت کی تیاری کر لے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے بھیجا رسول اللہ نے تو قطب المدار کو ایسے ہی نہیں بھیج دیا بلکہ پوری تیاری کے ساتھ بھیجا. یہ قطب المدار کی شان. اور کیسی شان, انیس الابرار کتاب کا نام ہے, اس کے اندر ہے خواجہ حسن تیفور, یہ مکن پور میں حضرت قطب المدار کے پاس اپنا وقت گزارتے. ان کے بڑے خاص, ایک بار کیا ہوا ہے, یہ کہیں سفر پر تھے, کچھ ڈاکو آئے, ان ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ لیا اور لوٹا اور اس کے بعد جو بھاگ سکتے تھے بھاگ گئے اور خواجہ حسن تیفور کا سمجھ لیجئے مرڈر بھی کر دیا, ان کو مار ڈالا. حضرت قطب المدار کو پتا چلا کہ خواجہ حسن تیفور کو لوگوں نے جو ہے ڈاکوؤں نے قتل کر دیا. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے. حضرت خواجہ حسن تیفور کی لاش یہاں پر تھی اور آپ نے خواجہ حسن تیفور کی لاش کے پاس پہنچ کر کہا, اے لاش, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قطب المدار کا اتنا کہنا تھا. وہ حضرت خواجہ حسن تیفور جن کا انتقال ہو چکا تھا, جن کا مرڈر ہو چکا تھا, قاتلوں نے جنہیں قتل کر دیا تھا, قطب المدار کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زندہ کر دیا. یہ شان حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور کیسی شان, ثمرۃ القدس کتاب کا نام ہے, اس کے اندر ہے کہ غریب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جن کا نام حضرت نصیبہ تھا, ان کے ماں بچے نہیں تھے. انہوں نے اپنے بھائی غوث اعظم سے کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد دے دے, بیٹا دے دے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کہا, بہن اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا. میں نے ابھی لوہے محفوظ پہ دیکھا, اللہ تمہیں اولاد دے گا, بیٹا بھی دے گا, لیکن وہ بیٹا موقوف ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا پر. وہ جب تمہارے لیے دعا کریں گے تو اللہ تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا. ولیوں کی شان, الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھیں بند کی اور لوہے محفوظ پہ دیکھ لیا. آج تو ہم پوسٹروں میں وہ قطب المدار کا نام دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ پہ حضرت قطب المدار کا نام لکھا ہوا ہے. اور حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث اعظم سے پہلے, یعنی غوث اعظم جب پیدا ہوئے حضرت قطب المدار 228 سال کے ہو چکے تھے. اور پھر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دورہ جب عراق کی طرف ہوا تو حضرت نصیبہ آئیں, ان کی بہن. انہوں نے کہا حضرت آپ کا بڑا شدت سے انتظار تھا
آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ حضرت قطب المدار نے فرمایا اے نصیبہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں ایک بیٹا نہیں بلکہ اللہ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے، بڑے بیٹے کا نام محمد رکھنا اور چھوٹے بیٹے کا نام احمد رکھنا۔ ایسا ہی ہوا، بڑے بیٹے کا نام محمد رکھا، چھوٹے بیٹے کا نام احمد رکھا۔ اور قطب المدار نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ ایک بیٹا ہمیں بھی دے دینا، ایک بیٹا ہمیں دے دینا تاکہ وہ دین کی خدمت کرے۔ بہرحال ان کے گھر جو ہے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام احمد اور ایک کا نام محمد۔ پھر حضرت قطب المدار کا بغداد شریف جانا ہوا، واقعہ لمبا ہے، اختصار کے ساتھ وہ جو محمد بڑے بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں آئیں، ان کی والدہ کہا کہ وہ بیٹا جو اللہ نے آپ کی دعا سے مجھے دیا تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ لے آؤ میرے پاس، لایا گیا۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے محمد، جمال الدین بھی نام تھا، محمد جمال الدین جانے من جنتی، اے میری جان، اے جنتی اٹھ کر اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ قطب المدار نے اتنا کہا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ زندہ شاہ مدار کا ذکر سن رہے ہو اور آپ زندہ ہو تو بلند آواز سے بولو، زندہ شاہ مدار کا ذکر سن رہے ہیں، ایسا ہو رہے ہیں کہ بالکل مردے کی طرح سن رہے ہیں۔ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ میں یہ رہا تھا حضور نے قطب المدار کو بڑی طاقتیں عطا فرما کر اور اختیارات عطا فرما کر بھیجا۔ اور پھر کیا کیا، ان کی والدہ نے حضرت نصیبہ نے کہا کہ حضور آپ نے تو ایک مانگا تھا، دین کے لیے میرے دونوں بیٹے لے جائیں، میرے دونوں بیٹوں کو دین کے کام میں لگائیں۔ اور پھر حضرت قطب المدار نے دونوں کو لیا، استنبول کی سرزمین پر پہنچے اور وہاں پر ان کو جو ہے تعلیمات دلوائیں۔ اور پھر حضرت محمد جمال الدین جانے من جنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے ساتھ لے کر ہندوستان آئے۔ ان کی بھی عمر بہت زیادہ، تقریباً 400 سال کے آس پاس ان کی بھی عمر۔ اور حضرت قطب المدار جس طریقے سے حبس دم فرماتے تھے، یعنی جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو سمجھ لیجیے جو سانسوں کی کھرکھراہٹ یا سرسراہٹ جو ہوتی ہے یہ بھی بند کر لیتے تھے، سانسیں بھی نہیں لیتے تھے بلکہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ اور ایسا ذکر ایسا ذکر ایسا ذکر، ہم اور آپ اگر کوئی آدمی سانس بند کرے گا تو کتنی دیر، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ سے زیادہ تو بند نہیں کر سکتا ہے، لیکن حضرت قطب المدار جب اللہ کا ذکر کرتے تھے وہ کبھی ایسا ہوتا تھا ہفتوں گزر جاتے، مہینوں گزر جاتے، کبھی تو سال گزر جاتے، سانس تک نہ لیتے، بس اللہ 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 کرتے رہتے۔ یہ حضرت قطب المدار کی شان کہ ہم اور آپ تو زندہ ایسے کہ ان سانسوں کے محتاج، قطب المدار ایسے زندہ کہ آپ زندگی کے لیے ان سانسوں کی بھی محتاج ہیں۔ اور حضرت جانے من جنتی کی شان، یہ آپ کے مرید تھے، قطب المدار کے مرید تھے، اور ان کی شان، اب ان کی شان کو سمجھیے، یعنی قطب المدار تو بہت اونچی چیز، بہت بڑی چیز، بہت اونچا مقام، ان کے مرید کی شان کو دیکھیں۔ ایک شخص افغانستان کا رہنے والا تھا، تلاش میں تھا کسی اچھے پیر کی، نام تھا اس کا ابراہیم گوری۔ اب وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت جانے من جنتی کی بارگاہ میں پہنچ گیا، کئی دن گزار دیے اور اسے ارادے سے آیا تھا کہ مجھے مرید ہونا ہے۔ وہ جب بھی کہتا کہ مجھے مرید ہونا ہے، حضرت جانے من جنتی ٹال دیتے، یعنی یہ وہ دور تھا
کہ مرید پیروں کو ڈھونڈتے تھے، اور آج ایسا دور آ گیا ہے کہ پیر مریدوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ بہت سے میں نے پیروں کو ایسے ہی دیکھا، وہ مریدوں کو ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، کہاں ہے مرید۔ ابراہیم غوری نے خوب کہا، لیکن جانے من جنتی نے مرید نہیں کیا۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن جب انہوں نے بڑی شدت سے کہا تو حضرت جانے من جنتی فرماتے ہیں مرید کر لیں گے، لیکن ایک شرط پر۔ کہا کیا شرط؟ 20 سال تک دین کی خدمت کرنا پڑے گی، تبلیغ کرنا پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ 20 سال تک۔ تو انہوں نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنے کے لیے تیار ہوں 20 سال تک۔ مرید تو کر لو بھئی، اگر آپ سے مرید ہوں گا تبھی تو قطب المدار کا فیضان میرے اوپر آئے گا۔ تو مرید کر لیا، اور اس کے بعد وہ دین کی خدمت پر بھی لگ گئے۔ 8 سال گزر گئے۔ 8 سال کے بعد انتقال ہو گیا۔ پیر سے تو وعدہ کیا تھا 20 سال تک خدمت کریں گے، لیکن اب 8 سال کے بعد جب انتقال ہوا تو یہ جو ابراہیم غوری تھے، انہوں نے اپنے مریدین یا ان کے پاس میں جو لوگ رہتے تھے ان کو یہ وصیت کر دی تھی کہ میرے جنازے کو لے کے چلنا، اور میرے جنازے کو اس وقت تک مت دفنانا کہ جس جگہ پر میرے جنازے کو رکھ دو اور میرا جنازہ نہ اٹھے، یعنی جب تک اٹھتا رہے اس کو اٹھاتے رہنا اور چلتے رہنا۔ کیونکہ پیر سے تو وعدہ کیا تھا نا کہ 20 سال تک خدمت کریں گے۔ اب سمجھ لیجئے کہ جب انتقال ہوا، کراچی میں تھے، اس وقت کراچی ہندوستان میں ہی تھی۔ اب صاحب جو ہے جب جنازے کو لے کر چلے، آج تو اگر جنازہ جب گھر سے اٹھتا ہے تو لوگ روتے ہیں، لیکن دل میں ایک تسلی رہتی ہے کہ اپنے قبرستانی میں تو جا رہے ہیں۔ مگر اب وہاں سے جب جنازہ اٹھ رہا ہے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جا کہاں رہا ہے۔ لوگ رو رہے ہیں۔ ابراہیم غوری کے جنازے نے زبان حال سے کہا میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے، مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہے۔ دوستو جنازہ چلا، کراچی سے چلا، لوگ لے کے چلتے رہے، رات ہو جاتی، نماز کا ٹائم ہوتا، رکھ دیتے ایک جگہ۔ آج اگر جنازہ روک لیا جائے 1-2 دن کے بعد سمجھ لیجئے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، لیکن ہفتوں گزر گئے، جوں وقت گزر رہا تھا سمجھ لیجئے ایسا لگ رہا تھا کہ اور زیادہ خوشبو تیز ہو رہی ہو، اور جس علاقے سے جنازہ جاتا سمجھ لیجئے کہ لوگوں کا ہجوم لگ جاتا کہ ابراہیم غوری کا جنازہ ہے۔ لوگ آتے اور جب اس جنازے کو دیکھتے کہ اتنے مہینوں سے چل رہا ہے یہ جنازہ، اتنے دنوں سے چل رہا ہے جنازہ، تو لوگ جنازے کو دیکھ کر ہی سمجھ لیجئے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور کتابوں میں ہے 1-2 نے نہیں، لاکھوں لوگوں نے ابراہیم غوری کے جنازے کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ آپ اندازہ لگاؤ قطب المدار کی تو بہت اونچی شان ہے، ارے ان کے مرید کی شان یہ ہے کہ وہ جب بظاہر طور پر ابھی زندہ بھی نہیں تب بھی سمجھ لیجئے ان کی تبلیغ جاری ہے، تب بھی سمجھ لیجئے دین کی خدمت جاری ہے۔ یہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ اور حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے فیض یافتہ
لوگوں کی شان کہ دنیا تو تبلیغ جب کرتی ہے کہ ان کی سانسیں جاری ہوں، مگر قطب المدار کی بارگاہ سے فیض پانے والوں کی شان وہ شان، ارے ان کی بارگاہ کے جو زندہ ہیں وہ بھی تبلیغ کرتے ہیں، ارے ان کی بارگاہ کے تو جنازے بھی تبلیغ کرتے ہیں۔ جنازہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، سمجھ لیجئے 1-2 سال نہیں 12 سال تک جنازہ چلتا رہا۔ سبحان اللہ۔ کتنے سال؟ 12 سال، یعنی 8 سال تک تو خدمت پہلے کر دی تھی اور 12 سال ٹوٹل ہو گیا 20 سال۔ اب جنازہ پہنچ گیا بنگلور کی طرف کولار میں، اور ان کا تو معاملہ یہی تھا، نماز کا ٹائم ہوتا رکھ دیتے اور جو ہے چل دیتے۔ اب سمجھ لیجئے وہاں جب جنازہ رکھا، وہاں ایک تالاب سا تھا، مریدین تھے، انہوں نے کہا کہ وضو بنا کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں پر ایک مہارانی تھی، اس کا وہاں راج تھا، اس کے جو ہے کارندے بھی تھے وہاں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے شیخ کا جنازہ ہے، ہم یہاں نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی سی دیر رک رہے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، جلدی سے نماز وغیرہ پڑھ کے یہاں سے جو ہے نکل جانا، ورنہ تو جو ہے مہارانی کی بھی آنے کا ٹائم ہے اور وہ بڑی سخت ہے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کو تو نماز پڑھنا ہے، عصر کی نماز میں وضو کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 30 منٹ لگے۔ بہرحال نماز ہو گئی، اور اس کے بعد اس کا جہاں وہ اپنی عبادت کرتی تھی وہیں پاس میں جو ہے سمجھ لیجئے وہ جنازہ رکھ دیا تھا۔ اب نماز کے بعد انہوں نے جنازہ اٹھایا تو اب جنازہ بھی نکلا ہے۔ اب جنہوں نے اجازت دی ان کی ہوا خراب ہو گئی کہ ان پہ تو گاج گرے گی ہی گرے گی، پہلے ہماری خبر لی جائے گی۔ اب وہ بھی لگ گئی کہ بھیا تم سے نہیں اٹھ رہا ہے تو ہم اٹھواتے ہیں، لیکن جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ خوب زور لگا لیا، خوب طاقت لگا لی، مگر جنازہ نہیں اٹھا۔ اور جب وہ اس علاقے کی جو مہارانی تھی، اس کی جو عبادت کا ٹائم ہوا، جب وہ آئی وہ تو دیکھ کر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی سب کو یہاں پہ بھگواؤ، اور اس نے جو ہے بھئی اس کے انڈر میں تو فوج بھی ہوگی، اس نے فوج کو آرڈر کر دیا ہوگا۔ فوج بھی آئی مگر وہ بھی نہیں اٹھا پائی۔ آج اگر کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بھاری چیز اٹھانا ہوتی ہے تو کرین کو بلاتے ہیں۔ اس دور میں جو ہے جو کوئی بھاری چیز کو اٹھانا یا چگانا ہوتا تو ہاتھیوں کو لایا جاتا۔ اب جنازے سے جنزیروں کو باندھ دیا، اور ان جنزیروں کو ہاتھیوں سے باندھ دیا، اور زور سے ہاتھیوں کو دوڑایا۔ عزیزان محترم، وہ جنزیریں ٹوٹ گئیں مگر جنازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جنازہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جب یہ کرامت اس مہارانی نے اور وہاں کے ارد گرد کے تمام لوگوں نے دیکھی تو حضرت ابراہیم غوری کی اس کرامت کی وجہ سے وہ سارے کے سارے مشرف اسلام ہو گئے۔ اور اب تک وہ جو جنازے سے نفرت کر رہے تھے، ان کے جو مریدین تھے ان کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہے تھے، مگر جنازے کی کرامت دیکھنے کے بعد خود بھی مسلمان ہو گئے، اور اب یہ خود بھی جنازے کے مرید ہو گئے۔ کہا کہ بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے شیخ کا فرمان یہ تھا، جس جگہ پر میرا جنازہ پہنچ کر نہ اٹھے اسی جگہ پر میری قبر بنا دینا۔ عزیزان محترم، تو اسی جگہ پر حضرت ابراہیم غوری کی قبر بنائی گئی، اور وہ قبر آج بھی موجود ہے، اور حضرت ابراہیم غوری کو ہی جو ہے قطب غوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید کی شان ہے۔ بتاؤ جس کے مرید کی شان کا یہ عالم ہو، بتاؤ اس کے پیر کی شان کا عالم کیا ہو۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے سما کی چھوڑی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہ نے سما کی چھوڑی۔ ارے وہ کاج کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی طاقتیں دے کر جو ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھ لیجئے 556 سال ہندوستان کی سرزمین پر تبلیغ فرمائی. اور اس کے بعد جو ہے 838 میں آپ کا وصال. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 838 ہجری میں اور جمادی الاولیٰ کی 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. اور ہر سال جمادی الاولیٰ کی 17 تاریخ کو مکن پور شریف کے اندر عرس منایا جاتا ہے. اور پوری دنیا میں جو ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے تذکرے ہوتے ہیں، ذکر ہوتا ہے. مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس طریقے سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی اسی طریقے سے ہمیں بھی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ سوچیں کہ بھائی میں تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں اسلام کے بارے میں. میں نے تو کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، میں نے تو کبھی حدیث کو پڑھا ہی نہیں، تو میں تبلیغ کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ تبلیغ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، جو بھی اسلام کی تعلیمات ہیں جو آپ نے سنا ہے، اتنا تو آپ نے سنا ہی ہے نا کہ سچ بولیں، تو آپ ہمیشہ سچ بولیں. آپ کو اتنا تو معلوم نہیں ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے، تو جھوٹ نہ بولیں. آپ کو اتنا تو معلوم ہی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، تو آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں اس جگہ پر صحیح طریقے سے کام کریں. کوئی بھی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے کوئی آپ کے مذہب کو اور آپ کے نبی کو اور آپ کے اولیاء کو ٹارگٹ کرے. کوئی بھی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے وہ یہ کہے کہ مسلمان تو ہوتے ہی ایسے. یعنی اگر کوئی اسلام کو ہماری وجہ سے گالی دے رہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے کوئی کام ایسا نہ کریں کہ جس سے کوئی اسلام کو آپ کی وجہ سے برا کہے، بلکہ ایسا کریں کہ لوگ یہ کہیں کہ یار یہ جو مسلمان ہے، مسلمان تو ایسا نہیں ہوتا، مسلمان جو ہوتا ہے وہ بڑا نیک ہوتا ہے. تو اگر اس طریقے سے آپ نے اپنی زندگی کو گزارا تو سمجھ لیجئے یہ بھی دین کی ایک تبلیغ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آگے چلے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ منہ ہوئی سلام پڑھ لیں. نہیں اب جو ہے زیادہ ہو گیا، کیونکہ جو ہے 1.5 گھنٹے کے آس پاس تقریر ہونے والی. طوفان نوح لانے سے کوئی فائدہ نہیں، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے. بھائی 1.5 گھنٹے کی تقریر کر دی اور اس کے بعد اس پر کچھ عمل نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں. اور جو ہے اگر 2 باتوں پر ہی عمل کر لیا جائے تو پھر سمجھ لیے ان 2 باتوں سے ہی بڑی کوئی باتیں نہیں. اس لیے جو ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ سنتے ہیں تو بھول جا رہے ہیں. تو بھولیں نہیں.